ایک بھائی نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے پہلے ایک شادی کی، اس سے 2 لڑکیاں پیدا ہوئیں، پھر ان زوجہ کا انتقال ہوا اور یہ ان زوجہ کو ایک مکان ان کی ملک کر چکے تھے۔ پھر انہوں نے دوسری شادی کی اور اس سے بھی غالباً 2 بچے ان کے پیدا ہوئے۔ تو ابھی جو پہلی زوجہ کا انتقال ہوا، پہلے تو کوئی انہوں نے یہ کیا کہ اس کی پراپرٹی میں دوسری بیوی کا اور بچوں کا کوئی حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور پھر خود یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرا پلاٹ ہے وہ ان کی ملکیت میں ہے، اگر ان کا وصال ہوتا ہے تو اس میں کون کون حصے دار ہوگا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زوجہ کو جو پہلی وائف تھیں ان کو وہ مکان تحفہ دے چکے تھے اور اس طرح اپنا تمام تر تعلق اس مکان سے ختم کر لیا تھا اور ان کو اتنا تصرف اور حق دیا تھا کہ وہ بالکل اس کی مالکہ تھیں، جب چاہتی اس کو بیچ دیتیں، کسی کو کرائے پہ چڑھا دیتیں، آپ کا اس مکان سے کوئی تعلق ایسا نہیں رہا تھا، تو یہ تحفہ دینا بھی صحیح تھا اور وہ مکان ان کے ملک میں بھی داخل ہو گیا۔ اور جب ان کا وصال ہوا تو ان کے ورثاء میں ان کی بچیاں بھی ہوں گی اور آپ ہوں گے، اگر آپ زندہ ہیں ان کے سامنے تھے۔ یقینی سی بات ہے کہ آدمی میرے خیال میں کوشچن کر رہے ہیں یہ، تو اگر آپ کے سامنے زوجہ فوت ہوئی ہیں تو آپ ان کے بالکل وراثت میں ہوں گے، یعنی وارث ہوں گے اور وہ بیٹیاں ہوں گی، لیکن دوسری بیوی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ مکان آپ کی ملک سے نکل چکا ہے۔ لیکن اگر ایسا تھا کہ بعض اوقات ہم کاغذات بنوا دیتے ہیں یا زبانی کہہ دیتے ہیں یہ مکان تمہارا ہے، لیکن مکمل تصرف کا اختیار نہیں دیتے، قبضہ نہیں دیتے ہیں، اس میں ہمارا سامان ہوتا ہے، ہم اس کی چابی اپنے پاس رکھتے ہیں، ہماری مرضی کے بغیر سامنے والا بیچ نہیں سکتا ہے، تو صرف کاغذات بنوا دینے سے یا زبانی یہ کہہ دینے سے کہ یہ تمہارا ہو گیا، شرعی لحاظ سے وہ آپ کی ملک سے نکل کر زوجہ کی ملکیت میں نہیں جائے گا۔ اگرچہ جب ہم کاغذات بنوا دیتے ہیں تو قانونی اعتبار سے وہ ان کی مالکہ ہوں گی، لیکن آپ چونکہ شریعت کے مطابق مسئلہ معلوم کر رہے ہیں تو جب تک آپ ان کو مکمل تصرف کا اختیار نہیں دیں گے وہ مکان آپ کی ملکیت میں رہے گا۔ اگر ایسا تھا تو پھر زوجہ کے فوت ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ وہ زوجہ کی ملکیت ہی نہیں، وہ تو آپ کی ملکیت ہے، تو لہٰذا اس کے اندر وراثت جاری ہی نہیں ہوگی ابھی تو، کیونکہ آپ ابھی زندہ ہیں۔ اور دوسرا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں پلاٹ وغیرہ اگر آپ نے رکھا ہے، آج اگر آپ کا وصال ہوتا تو اب وہ پہلے والے مکان کی وہی حیثیت ہے کہ اگر وہ زوجہ کا آپ دے چکے تھے، تصرف کا اختیار بالکل ان کو حاصل تھا، تو وہ آپ کی ملک سے نکل گیا، اس کا معاملہ میں نے ذکر کر دیا۔ آج اگر آپ فوت ہوتے ہیں تو اس مکان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو اس سے تعلق ہی نہیں، لیکن اگر وہ مکان ان کی ملکیت میں نہیں آیا تھا تو اس مکان میں بھی اور یہ جو آپ کے مزید جو پراپرٹی وغیرہ ہے اس میں آپ کی جو بھی زوجہ زندہ ہو وہ بھی، اور جتنے بچے آپ کے چاہے پہلی زوجہ سے ہیں چاہے ابھی زوجہ سے، چاہے پہلے آپ نے ان کے نام ملکیت میں مکان کر دیا تھا یا نہیں، بہرحال اولاد جو ہے وہ والد کی وراثت میں حصے دار ہوتی ہے، تو دونوں بیویوں کے بچے حصے دار بنیں گے۔ ایک انہوں نے پوچھا، بہن نے پوچھا تھا کہ یہ جو ہم میسیجز چلاتے ہیں جمعہ کے مبارکباد کا میسیج، یہ کہتے ہیں جی درود پڑھیں اتنا آپ کو ثواب ملے گا، جمعہ کا درود وغیرہ اس طرح کے بھیجتے ہیں، تو کسی نے کہا ہے کہ یہ بدعت ہے، اس کو اس طرح نہ عام کیا جائے۔ دیکھیں بعض طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سابقہ دور میں موجود نہیں تھے، یا بعض اعمال و افعال ایسے ہیں کہ جو جدید دور کی پیداوار ہیں، لیکن وہ مطلب اس اعتبار سے کہ وہ بعد میں پیدا ہوئے ان کو بدعت کہا جاتا ہے، لیکن اگر وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف نہ ہوں تو پھر ان کو بدعت قبیحہ نہیں کہیں گے، بدعت ضالہ نہیں کہیں گے، بلکہ وہ بدعت حسنہ یا بدعت مباحہ میں آتے ہیں۔ بدعت حسنہ کا مطلب کوئی نیا کام آپ ایسا پیدا کر لیں کہ جو پہلے اس کا کوئی حکم نہیں ہے، نہ اس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تلقین کی، نہ خود کیا، لیکن وہ دین کے لیے فائدہ مند ہے، اس میں کوئی فائدہ ہے، تو وہ بدعت حسنہ کہلاتی ہے، یعنی اچھی بدعت ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی نیا آپ کام ایجاد کر لیتے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف نہیں، لیکن کوئی اس پہ نیکی کا تعلق نہیں ہے، اسے بدعت مباحہ کہتے ہیں، نہ اس پہ گناہ نہ ثواب۔ تو دنیاوی جتنی بھی ایجادات ہیں جو نئے نئے دیکھیں صوفہ سیٹ ہیں، سواریاں وغیرہ ہیں، یہ بدعت مباحہ ہیں۔ اور جو اچھی چیزیں ایجاد کی گئی ہیں جیسے مسجد پر گنبد و مینار وغیرہ کا مسئلہ ہے، جماعت کے لیے اوقات مخصوص کر دینا، اسی طرح مدارس کا قیام، ان کے لیے سلیبس، پھر ان کے لیے اوقات مخصوص کرنا، پھر آخر میں دستار بندی ہے، پھر سرٹیفکیٹس وغیرہ آج کل جاری کرنا، یہ سب کے سب بدعت حسنہ میں شمار ہوتی ہیں کہ یہ نئے کام ہیں، سرکار کے دور میں نہیں تھے، نہ سرکار نے ان کا حکم دیا، لیکن ان میں چونکہ اچھائی کا پہلو ہے، دین کی تقویت اور ترقی کا پہلو ہے، لہٰذا
یہ اچھی بدعتیں ہیں تو ان کو بدعت حسنہ کہیں گے، اس پہ ثواب ملے گا۔ اور ایک ہوتی ہے بدعت قبیحہ یا بدعت سیئہ، وہ ہوتی ہے جو قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہو، کسی عقیدے کے خلاف ہے، قرآن حدیث کی تعلیم کے خلاف ہے، وہ بری بدعت ہوتی ہے، جیسے نیا عقیدہ ایجاد کر لینا یا کوئی گناہ کی چیزیں ایجاد کر لینا، یہ ہے بدعت سیئہ۔ تو ابھی جو جمعہ کی مبارکباد دینا اور درود شریف مبارک کی تلقین کرنا، یہ زیادہ سے زیادہ بدعت مباحہ میں آئے گا، گناہ نہیں ہے۔ جو اس کو بدعت سیئہ کہے وہ خود گناہگار ہوگا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو چنانچہ اب یہ جو ہم نے بتایا کہ یہ درود شریف وغیرہ کی تلقین ہے یا جمعہ کا مبارکباد دینا ہے، یہ اگرچہ پہلے دور میں نہیں رہا، لیکن اگر کوئی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو جمعے کی مبارکباد دیتے ہیں تو یہ کوئی غلط چیز تو نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہونے لگی تو یہ آپ دیکھیں، تاریخ کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، مستند بزرگان دین نے یہ کتابیں لکھی ہیں، سیرت کی کتابیں دیکھیں کہ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو، ایک پرندہ دوسرے پرندے کو مبارکباد دے رہا تھا۔ تو جب کوئی مبارک چیز ہوتی ہے، کوئی اچھا واقعہ ہونے لگتا ہے، تو یہ گویا کہ اب یہ پرندے جو کر رہے تھے یا فرشتے جو کر رہے تھے، پرندوں کو الہام کس نے کیا تھا، فرشتے کس کے حکم سے مبارکبادیں دے رہے تھے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اور یہ مبارکباد دینا مسلمانوں میں رائج ہے۔ آپ کے اپنے بچے کو پاس ہونے کی مبارکباد نہیں دیتے، کسی کا کاروبار ترقی کر جائے تو مبارکباد نہیں دی جاتی ہے، وہ سب جائز ہوتی ہے، لیکن اگر مسلمان کسی کو جمعہ مبارک کا میسج کر دے وہ بدعت ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر کام خود کر رہے ہوں گے، لیکن جب کوئی مسلمان کرنے لگے گا تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی ناجائز چیز کا پہلو نکال کر مسلمان کو بدعتی، جہنمی، گمراہ، مشرک یا کافر قرار دینا، اس کو بہت بڑی کیوں عبادت اور دین کی خدمت سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے خدا کا خوف کرنا چاہیے اگر مسلمانوں کو ایک جائز کام کی بنا پر آپ جہنمی قرار دیں، کیونکہ حدیث تو یہ کہتی ہے کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اگر آپ کے نزدیک واقعی یہ ایسی ہی بدعت ہے تو اس کا مطلب ہے آپ تو سب مسلمانوں کو جہنم بھی بنا رہے ہیں، جنت میں کون جائے گا؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بدعت بری ہے یقیناً اس کے بارے میں برائی کہا جائے گا، لیکن جو ایسی نہیں ہے، جیسے یہ اب لوگوں کا درود شریف کی تلقین کرنا، یہ تو نیکی کی تلقین ہے۔ خود اللہ نے قرآن پاک میں اس کا حکم فرمایا، اب اس حکم کو اب دوسری شکل میں بدل کر اگر لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور اسی طرح جمعہ مبارکباد دینا، یہ ایسی بدعتیں نہیں ہیں کہ جن پر گناہ کا حکم لگایا جائے، تو جو اس کو منع کر رہا ہے، اس کو بدعت سیئہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ خود گناہگار ہوگا۔ ایک یہ انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص کافی اس کے پاس پیسہ ہے، جائیداد وغیرہ ہے، لیکن وہ غیر قانونی طور پہ حج کرتا ہے، یعنی چپکے سے پھر مختلف راستوں سے پہنچ جانا حج کے لیے، اور وہاں کی تصریح جس کو کہتے ہیں وہ گورنمنٹ سے نہیں لیتا اور چھپ چھپا کے حج کرتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، چاہے اس کے پاس جائیداد ہوتی یا نہ ہوتی، بہرحال خلاف قانون ایسا کام کرنا کہ جس میں پکڑے جائیں اور زوال عزت کا وہ سبب بن جائے، جرمانہ لازم آئے یا جیل میں بند کر دیا جائے، اس طرح کا کوئی بھی کام کرنا ممنوع ہوتا ہے۔ اور اصول یہی ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کوئی قانون بناتی ہے جو براہ راست شریعت سے متصادم نہ ہو، یعنی بالکل شریعت کے خلاف کوئی قانون نہ ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے بنایا جائے، تو یاد رکھیں کہ اس کی اطاعت کرنا، اس کو فالو کرنا، اس کو ماننا واجب ہوتا ہے۔ چنانچہ اس طرح جو غیر قانونی طور پہ حج کر رہے ہوتے ہیں، جس میں پکڑے جانے کا خوف ہوتا ہے، بے عزتی کا خوف ہوتا ہے، یہ گناہگار ہوں گے، لیکن بہرحال حج کرے گا تو حج ہو جائے گا، لیکن یہ فعل بہرحال گناہ ہے۔